اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا میرے چینل پہ ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ٹائٹل تو آپ نے ریڈ کر لیا ہوگا۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ لبان یعنی کندر جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ورد ہے جس میں آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو کندر اور ساتر یعنی پہاڑی پودینے کی دھونی دو۔ لیکن یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے آپ سے نسیان کی شکایت کی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ کندر استعمال کیا کرو، اس لیے کہ اس سے دل مضبوط ہوتا ہے اور نسیان ختم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک اثر ہے کہ اس کو شکر کے ساتھ نہار منہ استعمال کرنا پیشاب اور نسیان کے لیے مفید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے ایک شخص نے نسیان کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ کندر استعمال کیا کرو اور اس کو رات میں بھگو دو اور صبح بیدار ہو کر نہار منہ اس کا مشروب پیو، اس لیے کہ یہ نسیان کے لیے بہت عمدہ ہوتا ہے۔ نسیان کی بیماریوں میں سے کچھ بتا دیتا ہوں کس طرح کے ہوتے ہیں، اس میں اثر کس طرح کا ہوتا ہے۔ چنانچہ مریض جو کچھ دیکھتا ہے محفوظ نہیں رکھ پاتا، لہٰذا کندر اس کے لیے بے حد مفید ہے۔ اگر نسیان کسی عارضی چیز کے غلبہ کے سبب سے ہو تو اس کے مرتبات کا استعمال کے ذریعے دور کرنا آسان ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ خشکی کی وجہ سے نسیان ہوگا تو نیند نہ آئے گی، ماضی کی باتیں یاد ہوں گی مگر حالیہ باتیں یاد نہ رہیں گی۔ اگر نسیان رطوبت کے سبب ہو تو اس کے برعکس ہوگا۔ بعض چیزیں خاص طور پر نسیان پیدا کرتی ہیں، جیسے گدی کے گڈے پر پچھا لگوانا۔ یہ پچھنا لگوانا تو سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ سبز دھنیا کا بکثرت استعمال، ترش سیب کھانا، رنج و غم کی کثرت، ٹھہرے ہوئے پانی میں دیکھنا اور اس میں پیشاب کرنا، سولی دیے ہوئے شخص کی طرف دیکھنا، قبروں کی تختیوں کو بار بار پڑھنا، اونٹ کی دو قطاروں کے درمیان چلنا، حوض میں جوں ڈالنا اور اسی طرح چوہے کا پسماندہ کھانا، یہ ساری باتیں تجربہ کی بنیاد پر بیان کی گئی ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو اس ویڈیو کی سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ نسیان کی بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔